صفدر نے اپنی کار بلیک ڈائمنڈ کلب کے پورچ میں روکی تو اس کے پیچھے صدیقی نے بھی اپنی کار روک لی۔ صفدر کے ساتھ جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل تھے، جبکہ صدیقی کے ساتھ ہاور، چوہان اور نعمانی تھے۔ انہیں چونکہ چیف نے فوری طور پر بلیک ڈائمنڈ کلب جانے کا کہا تھا، اسی لیے وہ الگ الگ کاروں میں جانے کے بجائے دو کاروں میں سوار ہو کر آ گئے تھے۔ صدیقی اس کلب کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس نے چیف کو بتایا تھا کہ بلیک ڈائمنڈ کلب غیر ملکیوں کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں کسی بھی مقامی شخص کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس کلب میں شراب کے ساتھ ساتھ منشیات کا بھی آزادانہ استعمال ہوتا تھا اور وہاں بڑے پیمانے پر جوا بھی کھیلا جاتا تھا، چونکہ کلب رجسٹرڈ تھا اور غیر ملکیوں کے لیے مخصوص تھا۔ اسی لیے وہاں ہونے والے کسی بھی ناجائز کام کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ اس کلب میں چونکہ انتہائی اونچے پیمانے پر جوا کھیلا جاتا تھا اور وہاں آنے جانے والے غیر ملکی ہوتے تھے، اسی لیے شدت پسندوں سے بچانے کے لیے اور سیکیورٹی رسک کی وجہ سے اس کلب کی انتہائی سخت اور فول پروف سیکیورٹی کی جاتی تھی۔ کلب میں جگہ جگہ نہ صرف کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے تھے، بلکہ کلب کے اندر اور باہر بے شمار مسلح افراد موجود ہیں اور کلب میں داخل ہونے والے ہر شخص کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر اندر جانے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کلب میں وہی غیر ملکی جا سکتے تھے جن کے پاس بلیک ڈائمنڈ کلب کے جاری کردہ اسپیشل کارڈز ہوتے تھے۔ بغیر کارڈ ہولڈر غیر ملکیوں کو بھی داخلے میں اجازت نہیں ملتی تھی، البتہ کارڈ ہولڈر غیر ملکی اپنے ساتھ مقامی افراد کو بھی کلب میں لے جا سکتے تھے۔ صدیقی ایک مرتبہ اپنے غیر ملکی دوست کے ہمراہ اس کلب میں جا چکا تھا، اسی لیے اسے کلب کے بارے میں مکمل معلومات حاصل تھیں، اور چونکہ یہ کلب غیر ملکیوں کے لیے مخصوص تھا، اسی لیے صدیقی نے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی، ورنہ 4 اسٹار چیف ہونے کی حیثیت سے وہ اس کلب میں ہونے والے غیر قانونی کام پر ایکشن لے سکتا تھا۔ صدیقی چونکہ کلب میں جا چکا تھا، اسی لیے چیف نے ہیڈمر تک پہنچنے اور اسے کلب سے نکال کر لانے کے لیے صدیقی کو گروپ انچارج بنا دیا تھا۔ صدیقی نے کلب میں آنے سے پہلے اپنے غیر ملکی دوست سے رابطہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ڈائمنڈ کلب جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ فوراً ڈائمنڈ کلب پہنچ جائے۔ چونکہ ڈائمنڈ کلب کا کارڈ ہولڈر اپنے ساتھ 10 افراد کو اندر لے جا سکتا تھا، اسی لیے ان سب نے ہلکے پھلکے میک اپ کر لیے تھے، جبکہ صدیقی نے وہی میک اپ کر رکھا تھا جس میں وہ والٹر سے ملتا تھا۔ ان کے پاس مخصوص اسلحہ بھی موجود تھا جو انہوں نے اپنے لباسوں کی خفیہ جیبوں میں چھپا رکھا تھا۔ ان کے لباس مخصوص قسم کے تھے جن کی وجہ سے واک تھرو گیٹ سے گزرتے ہوئے بھی ان کے لباسوں میں چھپے ہوئے اسلحے کا پتہ نہیں چل سکتا تھا، اسی لیے وہ سب پوری طرح مطمئن تھے۔ وہ سب کاروں سے باہر نکل آئے۔ صدیقی کی نظریں پارکنگ میں اپنے دوست کی کار ڈھونڈ رہی تھیں، لگتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ صدیقی نے پارکنگ میں موجود تمام کاریں دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا اس کے آنے تک ہمیں یہی انتظار کرنا پڑے گا؟ ہاور نے پوچھا۔ نہیں، کلب کے باہر ایک ویٹنگ روم ہے، غیر ملکیوں سے ملنے والے ویٹنگ روم میں رک کر ان کا انتظار کرتے ہیں، ہم وہیں چل کر بیٹھ جاتے ہیں، والٹر جیسے ہی آئے گا ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر کلب چلے جائیں گے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ دوست والٹر کرتا کیا ہے اور غیر ملکی ہونے کے باوجود وہ تمہارا دوست کیسے بن گیا؟ صفدر نے پوچھا۔ میری اور اس کی ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی، اس ہوٹل میں لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا اور اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا، میں اتفاقاً سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اسے گرتے دیکھ کر میں نے فوراً اسے سنبھال لیا، لیکن چونکہ وہ کافی سیڑھیاں گر چکا تھا اس لیے وہ کافی زخمی ہو گیا تھا، اسی لیے میں اسے فوری طور پر اٹھا کر نزدیکی کلینک لے گیا تھا، میں نے اس کا کلینک میں علاج کرایا تھا جس کی وجہ سے وہ میرا احسان مند ہو گیا تھا اور تب سے ہی وہ میرا دوست بنا ہوا ہے، وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا جنرل مینیجر ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے اپنے بارے میں کیا بتایا ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ میں نے اسے ذاتی بزنس کے بارے میں ہی بتا رکھا ہے اور یہ کہ میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں اور آرڈر کے لیے کبھی کبھار یہاں آتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ تو اب تم اسے ہمارے بارے میں کیا بتاؤ گے اور یہ کہ تم ہم سب کو اس کلب میں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں اس بار اپنے چند دوستوں کے ساتھ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آیا ہوں اور انہیں میں نے چونکہ تمہارے اور بلیک ڈائمنڈ کلب کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اس لیے یہ سب میرے ساتھ کلب میں جانا چاہتے ہیں اور انجوائے کرنا چاہتے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ سب بھی جواباً مسکرا دیے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے پارکنگ سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ اسی لمحے پارکنگ میں ایک سیڈان کار داخل ہوئی، کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ لو آ گیا ہے وہ، صدیقی نے کہا۔ کار میں بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے بھی صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیا تھا، اس نے کار آگے لا کر صدیقی کے پاس روک دی۔ صدیقی آگے بڑھا تو نوجوان نے کار سے ہاتھ نکال کر اسے بڑے پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے ہائے کہا۔ تم باہر چلو، میں کار پارک کر کے آتا ہوں، والٹر نے کہا، تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ پارکنگ سے باہر آ گئے۔ کچھ ہی دیر میں والٹر اپنی کار پارک کر کے باہر آ گیا، پھر باہر آ کر وہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ اس نے جو کہ سب سے ہاتھ ملایا تھا، لیکن جولیا نے اسے ہاتھ نہیں ملایا۔ والٹر چونکہ پاکیزائی کلچر جانتا تھا، اس لیے اسے جولیا کے ہاتھ نہ ملانے کا برا نہیں ہوا تھا۔ کہاں کہاں سیر سپاٹے کرتے پھر رہے ہو اور کب سے ہو یہاں؟ والٹر نے صدیقی سے بڑے والہانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔
ہم سب برف باری دیکھنے کے لیے مختلف علاقوں میں گئے ہوئے تھے اور آج ہی یہاں آئے ہیں۔ راستے میں دوستوں سے میں نے جب ڈائمنڈ کلب کے رکھ رکھاؤ اور خاص طور پر گولڈن ڈراپس کا ذکر کیا تو یہ سب اصرار کرنے لگے یہ بھی ہمارے ساتھ کلب دیکھنا چاہتے ہیں اور گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے میں انہیں بھی ساتھ لے آیا اور پھر تمہیں کال کر دی، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے کال کر دی، اتفاق سے میں بھی آج گولڈن ڈراپس کے لیے یہاں آنے والا تھا، لیکن تم تو جانتے ہو کہ جب سے تم دوست بنے ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی یہاں آ کر گولڈن ڈراپس پیتا ہوں، کیونکہ اکیلے گولڈن ڈراپس پینے کا لطف ہی نہیں آتا ہے، والٹر نے کہا۔ تو چلو آج ہم سب مل کر گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھاتے ہیں، صدیقی نے کہا تو والٹر نے ہنس کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک منٹ رکو، اندر جانے سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، والٹر نے کہا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسی شرط؟ صدیقی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم جب بھی اس کلب میں آئے ہیں تم نے ہمیشہ میری اور اپنی پیمنٹ کی ہے، لیکن اس بار تمہارے دوست جو اب میرے بھی دوست ہیں ان سب کی پیمنٹ میں ادا کروں گا، اگر منظور ہے تو بولو ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا، والٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس پر چونکہ باہری بل دینا ہے اسی لیے میں تمہارے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، صدیقی نے کہا تو والٹر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم جیسے دوست کے لیے میں بھاری تو کیا منو وزنی بل بھی ادا کر سکتا ہوں، والٹر نے کھلکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ آؤ پھر دیکھتے ہیں کہ آج تم کتنے وزن کا بل ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہو، صدیقی نے کہا تو والٹر ایک بار پھر کھلکھلا اٹھا۔ وہ شاید صدیقی کا ضرورت سے زیادہ احسان مند تھا، اسی لیے وہ اس سے انتہائی کلوز انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ وہ سب والٹر کے ہمراہ کلب کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کلب کے باہر جگہ جگہ مسلح افراد کھڑے دکھائی دے رہے تھے جو کلب کی حفاظت پر مامور تھے۔ کلب کا داخلی دروازہ جو واک تھرو گیٹ تھا وہاں بھی دو افراد موجود تھے جن کے ہاتھوں میں جدید مشین گنیں دکھائی دے رہی تھیں۔ والٹر نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے کلب کی ممبر شپ کا کارڈ نکال کر ایک شخص کو دکھایا اور انہیں بتانے لگا کہ یہ سب اس کے دوست ہیں جو دوسرے شہر سے آئے ہیں اور کلب کا اسپیشل گولڈن ڈراپس پینا چاہتے ہیں۔ مسلح افراد نے ان سب کی طرف غور سے دیکھا، پھر انہیں واک تھرو گیٹ سے اندر جانے کے لیے کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے واک تھرو گیٹ سے گزرتے چلے گئے۔ مخصوص لباس ہونے کی وجہ سے ان کے پاس موجود اسلحے کی کوئی نشاندہی نہیں ہوئی تھی۔ سامنے ایک راہداری تھی جو بالکل سیدھی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ راہداری میں بھی چار مسلح افراد موجود تھے جو شکل و صورت سے ہی بدماش ٹائپ کے دکھائی دے رہے تھے۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے ایک مسلح شخص نے ایک بار پھر والٹر کا ممبر شپ والا کارڈ دیکھا، پھر اس نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے پینل سسٹم کے مخصوص کوڈ نمبر پریس کر کے ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ سرر کی مخصوص آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا ہال تھا جہاں بے شمار غیر ملکی افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہال چونکہ غیر ملکیوں کے لیے مخصوص تھا اسی لیے یہاں منشیات کا استعمال نہیں ہوتا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہیں ہال میں داخل ہو کر کسی منشیات کی بو محسوس نہیں ہوئی تھی، البتہ انہیں وہاں مختلف پھلوں اور پھولوں کی بھینی بھینی مہک ضرور محسوس ہو رہی تھی جس سے انہیں اپنے دل و دماغ مہکتے ہوئے معلوم ہوئے۔ یہ مہک بلیک ڈائمنڈ کلب کے اسپیشل گولڈن ڈراپس کی تھی جو اس ہال میں موجود غیر ملکی پی رہے تھے۔ ہال میں زیادہ تر غیر ملکی جوڑے موجود تھے جو شاید اس کلب کے اسپیشل گولڈن ڈراپس کے لیے وہاں آتے تھے۔ گولڈن ڈراپس کے بارے میں صدیقی نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ ایک خاص مشروب ہے جس میں الکوہل شامل نہیں ہے۔ اس ڈرنک کو مختلف پھلوں کے فلیور سے بنایا جاتا تھا اور چونکہ اس ڈرنک کو خاص فارمولے کے تحت بنایا جاتا تھا اسی لیے یہ ڈرنک کلب کے سوا کہیں دستیاب نہیں ہوتا تھا اور یہ ڈرنک قدر لذیذ اور خوشبودار ہوتا تھا جسے پینے والا بے حد پرسکون ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر ملکیوں کی زیادہ تعداد یہاں گولڈن ڈراپس پینے کے لیے ہی آتے تھے اور یہ ڈرنک چونکہ نشاور نہیں ہوتا تھا اسی لیے غیر ملکی اپنی فیملیز کے ہمراہ بھی آ جاتے تھے۔ اس ہال میں چونکہ کافی فیملیز آئی ہوئی تھیں اسی لیے وہاں کوئی مسلح گارڈ موجود نہیں تھا، البتہ ہال میں جگہ جگہ کلوز سرکٹ کیمرے لگے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سامنے ایک میز خالی ہے، اس طرف چلو، والٹر نے سامنے موجود ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ میز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ہال میں ہر طرف لیڈی ویٹرز اٹھلاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں جو ہال میں موجود افراد کو گولڈن ڈراپس پیش کر رہی تھی۔ والٹر، صدیقی اور اس کے ساتھی میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ تو ایک لیڈی فوراً ان کے پاس پہنچ گئی۔ یس سر، لیڈی ویٹر نے والٹر کی جانب دیکھتے ہوئے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کلب میں چونکہ غیر ملکیوں کو عزت دی جاتی تھی اسی لیے لیڈی ویٹر نے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ 9 لارج سائز گولڈن ڈراپس پلیز، والٹر نے کہا تو لڑکی نے اس بات میں سر ہلا کر اس کا آرڈر اپنی نوٹ بک میں نوٹ کیا اور وہاں سے پلٹ گئی۔ تم نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کلب میں گولڈن ڈراپس کے علاوہ بھی بہت کچھ ملتا ہے، صدیقی نے کہا تو والٹر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، یہاں سب کچھ ملتا ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے غور سے پوچھا۔ چاہیے کچھ بھی نہیں، میرے یہ دوست اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور گولڈن ڈراپس کے ساتھ یہاں بڑے داؤ بھی کھیلنا چاہتے ہیں، صدیقی نے کہا تو ایک لمحے کے لیے والٹر کے چہرے پر حیرت لہرائی۔ اس نے باری باری ان سب کی جانب غور سے دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو تم سب نے سیر سپاٹے میں جو خرچ کیا ہے وہ یہاں سے واپس لے جانا چاہتے ہو، والٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، صدیقی نے جواب دیا۔ کتنا بڑا داؤ کھیل سکتے ہیں یہ؟ والٹر نے پوچھا۔
تم بتاؤ یہاں کتنا بڑا داؤ لگایا جا سکتا ہے؟ صدیقی نے الٹا اس سے پوچھا۔ یہاں کم سے کم کا داؤ $10,000 سے شروع ہوتا ہے، والٹر نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا۔ اور زیادہ سے زیادہ؟ صدیقی نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ تمہاری اپنی مرضی پر منحصر ہے، یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، تم لاکھوں ڈالرز کا بھی داؤ کھیل سکتے ہو، والٹر نے جواب دیا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہاں سے جیتے ہوئے ڈالرز آسانی سے لے کر باہر جایا جا سکتا ہے؟ جولیا نے والٹر کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کلب کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں شارپنگ نہیں ہوتی، اگر کوئی جیت بھی جائے تو یہاں جیتنے والے کو کوئی نہیں روکتا، وہ چاہے جتنے ڈالرز جیت کر یہاں سے لے جا سکتا ہے، لیکن شارپر نہ ہو، یہاں پر شارپر پر سخت نظر رکھی جاتی ہے، بلکہ اسے ڈائمنڈ کلب کے اصولوں کے تحت اس کلب سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اس کلب کا مالک ہیڈمر ہے، جو شارپر کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا ہے۔ ایک بار اس کے ہاتھ کوئی شارپر آ جائے تو پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، والٹر نے کہا۔ ہم شارپر نہیں ہیں، ہم فیئر گیم کھیلتے ہیں، تنویر نے کہا۔ فیئر گیم کھیلنے والوں کی یہاں بے حد قدر کی جاتی ہے، والٹر نے جواب دیا۔ کیا ہم بھی گیم روم میں جا سکتے ہیں؟ یہ بھی میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم تمہاری طرح غیر ملکی نہیں ہیں، کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ تم غیر ملکی نہیں ہو، لیکن ہو تو ایک غیر ملکی کے ساتھ۔ میں اس کلب کا اولڈ ممبر ہوں، نئے ممبروں سے زیادہ مجھے یہاں مہارت حاصل ہے۔ اس کلب میں دوسرے ممبر 10 سے زیادہ مقامی دوستوں کو نہیں لا سکتے، لیکن میں چاہوں تو یہاں 20 افراد کو لا سکتا ہوں اور انہیں گیم روم کے ساتھ کلب کے کسی بھی حصے میں لے جا سکتا ہوں، والٹر نے فاہرانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر گولڈن ڈراپس کے بعد چلیں گیم روم میں؟ چوہان نے پوچھا۔ دیکھ لو، اگر 10-20 ہزار ڈالرز داؤ پر لگانے کی ہمت ہے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، والٹر نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ ہم سب 50-50 ہزار ڈالرز لگانے کو تیار ہیں، جولیا نے کہا۔ تو والٹر بری طرح سے اچھل پڑا اور ان سب کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، جیسے اسے ان سب کے سروں پر سینگ اگے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، کیونکہ اس کے نزدیک $50,000 کی رقم بہت بڑی تھی اور ان سب کی تعداد کم تھی جو 50-50 ہزار ڈالرز کی رقم داؤ پر لگاتے تو یہ رقم $4,000 بن جاتی۔ اس کی حیرت مقامی افراد کی وجہ یہ تھی کہ مقامی افراد بھی اتنے بڑے داؤ کیسے لگا سکتے تھے۔ کیا تم سب سنجیدہ ہو؟ والٹر نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہمارے چہروں پر تمہیں رنجیدگی دکھائی دے رہی ہے؟ صدیقی نے مسکرا کر کہا تو والٹر بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہرحال اگر تم سب کھیلنا چاہو تو ٹھیک ہے، گولڈن ڈراپس لے کر ہم گیم روم میں چلے جائیں گے، پھر جس کی جو قسمت، والٹر نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ویٹر نے انہیں وائن جیسے بڑے بڑے گلاس سرو کیے جس میں سرخ رنگ کا مہکدار مشروب بھرا ہوا تھا۔ گلاسوں کو مشروب سے بھر کر نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ گلاس کے کناروں پر لائم کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے جن پر چھوٹی چھوٹی کھلونے نما چھتریاں لگی ہوئی تھیں اور ان میں کولڈ کیے ہوئے خوبصورت اسٹرا بھی موجود تھے۔ لیڈی ویٹر نے بڑی نفاست کے ساتھ ٹرے میں رکھے ہوئے گلاس ان سب کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ اور کچھ چاہیے جناب؟ لیڈی ویٹر نے تمام گلاس رکھ کر والٹر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ میرا ممبر شپ کارڈ لے جاؤ اور ہم سب کے لیے گیم روم میں جانے کے لیے پاس لے آؤ، والٹر نے جیب سے ممبر شپ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لیڈی ویٹر نے حیرت سے جولیا اور اس کے ساتھیوں کی جانب دیکھا، پر اس نے والٹر کا ممبر شپ والا کارڈ اپنی نوٹ بک میں رکھا اور پلٹ کر کاؤنٹر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ شروع ہو جاؤ، اس سے اچھا اور لذیذ ڈرنک تمہیں پورے دارالحکومت میں نہیں ملے گا۔ دارالحکومت تو کیا، ایسا ڈرنک پورے پاکیزہ میں کہیں دستیاب نہیں ہے، والٹر نے کہا تو ان سب نے مسکراتے ہوئے گلاس اٹھا کر اسٹرا اپنے منہ میں لگائے اور مشروب سپ کرنے لگے۔ مشروب واقعی انتہائی خوشبودار ہونے کے ساتھ ساتھ لذیذ تھا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی ویٹر واپس آئی، اس نے والٹر کو ان کے ممبر شپ کارڈ کے ساتھ نو پاس کارڈ بھی دے دیے۔ یہ پاس لے کر وہی افراد گیم روم میں جا سکتے ہیں جن کے پاس 10-10 ہزار ڈالرز موجود ہوں گے، ورنہ انہیں گیم روم جانے سے روک دیا جائے گا، لیڈی ویٹر نے کہا تو والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیڈی ویٹر اسے پاس دے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ سب خاموشی سے گولڈن ڈراپ سپ کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں گلاس خالی ہو گئے تو والٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم یہی رکو، میں ڈرنکس کی پیمنٹ کر کے آتا ہوں، پھر گیم روم جائیں گے، والٹر نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ والٹر تیز تیز چلتا ہوا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ گیم روم میں جا کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں سے ہیڈمر کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کلب میں داخلہ مشکل ہے جو والٹر نے حل کر دیا ہے، اب ہم یہاں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہیڈمر یہاں اس ہال کے ارد گرد کسی کمرے میں بیٹھا ہوگا؟ صدیقی نے جواباً منہ بنا کر کہا۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے وہ؟ نعمانی نے پوچھا۔ وہ اس کلب کا مالک ہے، اس کا دفتر انڈر گراؤنڈ ہے، یہاں ہر طرف سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر یہاں ہمارا اسلحہ چیک کر لیا گیا تو ہمیں یہیں گھیر لیا جائے گا اور ہمارا یہاں سے زندہ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ مت بھولو کہ اس وقت ہم ہال میں بیٹھے ہیں جہاں غیر ملکیوں کی عورتیں بھی ہیں اور ان کے بچے بھی، صدیقی نے کہا۔ صدیقی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا یہاں ایکشن میں آنا مناسب نہیں ہے، گیم روم میں ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا، وہاں جاتے ہی ہم اپنا کام شروع کر دیں گے، صفدر نے کہا۔ اور اس والٹر کا کیا کرنا ہے، کیا یہ ہمارا ساتھ دے گا؟ ہاور نے پوچھا۔ دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کہیں ہاف آف کر کے ڈال دیں گے، صدیقی نے کہا تو اسی لمحے والٹر تیز تیز چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ والٹر کے چہرے پر قدرے پریشانی کے تاثرات تھے۔ چلیں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔
نہیں رکو، ابھی کاؤنٹر مین نے بتایا ہے کہ ابھی گیم روم کی سب میزیں فل ہیں، جب تک وہاں کوئی میز خالی نہیں ہو جاتی ہمیں یہی رک کر انتظار کرنا پڑے گا، والٹر نے کہا۔ تو تم سب پریشان کیوں ہو؟ تمہارا چہرہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کاؤنٹر مین نے تمہیں کوئی انوکھی خبر سنا دی ہو، صدیقی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ تم سب کے بارے میں مجھ سے غیر ضروری سوال کر رہا تھا، مجھے اس کے سوالوں پر غصہ آ رہا تھا۔ جب میں نے اسے ممبر شپ کارڈ دکھا کر گیم روم کے پاس حاصل کر لیے ہیں تو اسے مجھ سے سوال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ والٹر نے منہ بنا کر کہا۔ کیا پوچھ رہا تھا وہ؟ صدیقی نے پوچھا۔ یہی کہ تم سب کون ہو، میرے دوست کیسے بنے ہو اور میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، والٹر نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ سرسری انداز میں پوچھ رہا ہو، تم غیر ملکی ہو اور ہم سب مقامی، اسی لیے اسے تم پر حیرت ہو رہی ہو کہ اس نے مقامی افراد کو دوست کیوں بنایا ہوا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو کیا ہوا، کیا یہاں مقامی افراد کو دوست بنانا جرم ہے، والٹر نے کہا۔ یہ تم سمجھتے ہو سکتا ہے کاؤنٹر مین کو اس بات کی سمجھ نہ ہو، صدیقی نے ہنس کر کہا تو والٹر بے اختیار مسکرا دیا۔ اب ہمیں یہاں کتنی دیر رکنا پڑے گا، تنویر نے بے چینی سے پوچھا، جیسے وہ جلد سے جلد یہاں سے اٹھ کر کچھ کر گزرنا چاہتا ہو۔ کاؤنٹر مین نے بتایا ہے کہ اگلے 10 منٹ تک ایک میز خالی ہونے والی ہے، جیسے ہی وہ میز خالی ہوگی ہمیں گیم روم میں پہنچا دیا جائے گا، والٹر نے کہا۔ 10 منٹ کی بات ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ انتظار میرے دوستوں کے لیے سہانے روح بن جاتا ہے، صدیقی نے کہا تو والٹر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ انتظار کرنا واقعی برا ہوتا ہے، میں بھی انتظار کرنے سے بے حد گھبراتا ہوں، والٹر نے جواب دیا۔ اسی لمحے ایک لیڈی ویٹر تیز سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گیم روم میں جا سکتے ہیں مسٹر والٹر، گیم روم کی ایک میز خالی ہو گئی ہے، لیڈی ویٹر نے کہا۔ ارے اتنی جلدی، کاؤنٹر مین نے تو کہا تھا کہ 10 منٹ لگیں گے، لیکن تم تو 2 منٹ بعد ہی وارد ہو گئی ہو، والٹر نے کہا۔ اس نے 10 منٹ کے اندر اندر میز خالی ہونے کا کہا تھا، لیڈی ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اٹھو دوستو، اس سے پہلے کہ خالی ہونے والی اس میز پر بھی کسی اور کا قبضہ ہو جائے، ہمیں جلد سے جلد گیم روم میں جا کر اس میز پر قبضہ کر لینا چاہیے، والٹر نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئے میں آپ کو گیم روم تک جانے کا راستہ دکھا دیتی ہوں، لیڈی ویٹر نے کہا تو والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیڈی ویٹر انہیں لے کر کاؤنٹر کی طرف چل پڑی، جس کے دائیں سائڈ پر ایک گلاس ڈور لگا ہوا تھا۔ لیڈی ویٹر نے آگے بڑھ کر گلاس ڈور کو ہاتھ لگایا تو گلاس ڈور خود بخود کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف خوبصورت ٹائلوں سے مزین انتہائی خوبصورت راہداری تھی، جس کی دیواروں کو خوبصورت اور قیمتی تصاویر سے سجایا گیا تھا۔ اس راہداری میں بھی 2 مسلح افراد موجود تھے۔ راہداری میں مختلف کمروں کے دروازے تھے، سامنے ایک فولادی دروازہ تھا جو کسی لفٹ کا دروازہ معلوم ہو رہا تھا۔ لیڈی ویٹر انہیں اسی دروازے کے پاس لے آئی، اس نے سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ آئیں، لیڈی ویٹر نے کہا تو وہ سب لفٹ میں سوار ہو گئے۔ لیڈی ویٹر نے بیسمنٹ 1 کا بٹن پریس کیا تو لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی لفٹ کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور انہیں لفٹ نیچے جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دوسرے لمحے لفٹ کی سائڈ کا دروازہ کھل گیا، دوسری طرف ایک راہداری تھی جہاں بے شمار کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے، اس راہداری میں کوئی نہیں تھا۔ لیڈی ویٹر انہیں لیے ہوئے اس راہداری میں آگے بڑھنے لگی، جولیا اور اس کے ساتھی راہداری میں موجود کمروں کے دروازوں کو غور سے دیکھ رہے تھے، انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی 7 سٹار ہوٹل میں آ گئے ہوں، جہاں ہر طرف لگژری رومز موجود ہوں۔ ہر کمرے کے دروازے کے اوپر نمبرز لگے ہوئے تھے جو 110 سے شروع ہوتے تھے۔ راہداری آگے جا کر کئی حصوں میں بٹ گئی تھی۔ مختلف کمروں کے سامنے سے گزارتے ہوئے لیڈی ویٹر انہیں کمرہ نمبر 210 کے سامنے لا کر رک گئی، اس نے دروازے کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ لفٹ کے دروازے کی طرح سرر کی آواز کے ساتھ 2 حصوں میں بٹ کر کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ کیا یہ گیم روم ہے؟ والٹر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، یہ سروس روم ہے، آپ اندر جا کر بیٹھے، چند لمحوں کے بعد آپ کو یہاں سے گیم روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، لیڈی ویٹر نے جواب دیا۔ جب گیم روم کی میز ہمارے لیے خالی ہو چکی ہے تو پھر ہمیں ڈائریکٹ گیم روم میں کیوں نہیں لے جا رہی ہو، والٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی الجھن دیکھ کر جولیا اور اس کے ساتھی بھی چونک کر لیڈی ویٹر کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو مسٹر والٹر، گیم روم میں جانے کا نیا راستہ بنایا گیا ہے جو اسی کمرے سے ہو کر گزرتا ہے، آپ اندر تشریف لے جائیں، ابھی چند لمحوں میں گیم روم کے ویٹر آپ کو لے جانے کے لیے یہاں پہنچ جائیں گے، لیڈی ویٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جولیا اور اس کے ساتھیوں نے صاف محسوس کیا کہ لیڈی ویٹر ان سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا گیم روم کا راستہ اسی کمرے سے ہو کر گزرتا ہے؟ جولیا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سوری، میں صرف مسٹر والٹر کو جواب دے ہوں، آپ میں سے کسی کو کوئی بات نہیں بتا سکتی، لیڈی ویٹر نے روکھے لہجے میں کہا۔ جولیا نے چونکہ مقامی میک اپ کر رکھا تھا اس لیے لیڈی ویٹر اسے بھی کوئی وقت نہیں دے رہی تھی۔ چلو یہی سوال میرا سمجھ لو اور 2 جواب، والٹر نے کہا۔ یس مسٹر والٹر، گیم روم میں جانے کا ایک راستہ اس کمرے میں بھی ہے، لیڈی ویٹر نے جواب دیا، لیکن اس کے لہجے میں جھوٹ کا عنصر ان سب نے محسوس کر لیا تھا۔ اب کیا کریں؟ صدیقی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آئی کوڈ میں کہا۔ کوئی بات نہیں، چلو کمرے میں دیکھتے ہیں یہ ہم سے کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، جولیا نے جواب دیا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا کہتے ہو ساتھیوں؟ والٹر نے ان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کوئی بات نہیں، چلو کمرے میں، صدیقی نے کہا تو والٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان کے پیچھے صدیقی اور باقی سب بھی کمرے میں آ گئے۔ ان کے کمرے میں آتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ لیڈی ویٹر ان کے ساتھ کمرے میں نہیں آئی تھی۔
کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ لیڈی ویٹر ہمیں گیم روم میں لے جانے کی بجائے اس کمرے میں لائی ہے؟ صفدر نے والٹر کو کمرے کی دیواروں پر لگی تصویروں کی طرف جاتے دیکھ کر نہایت آہستہ آواز میں کہا۔ پتہ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جولیا نے جواب دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس کمرے میں کیوں لایا گیا ہے۔ میں متعدد بار گیم روم میں جا چکا ہوں، لیکن وہاں جانے کا راستہ دوسری طرف ہے۔ پھر لیڈی ویٹر کو ہمیں یہاں اس کمرے میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ والٹر نے ان کی طرف مڑ کر اچانک کہا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ پہلی بار یہاں آئے ہیں، صدیقی نے جواب دیا۔ اسی لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اسے کمرے میں اچانک تیز بو کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی سے کچھ کہتا، اچانک اسے اپنے دماغ میں اندھیرا سا بھرتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سانس روکا اور سر جھٹک کر دماغ میں چھانے والا اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ دوسرے لمحے وہ لہرایا اور کسی خالی ہونے والی بوری کی طرح گرتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کے نیچے گرنے کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ عمران کے چہرے پر انتہائی تھکاوٹ کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ بہت دور سے پیدل بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ وہ تھکے ماندے انداز میں چلتا ہوا دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ بڑے تھکے ہوئے دکھائی دے رہے ہو؟ سلام و دعا کے بعد بلیک زیرو نے عمران کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ صبح سے بھاگ دوڑ کرتا پھر رہا ہوں۔ جو انسان کھائے پیے بغیر پاگلوں کی طرح دوڑتا بھاگتا رہے گا وہ تھکے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ عمران نے دب سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بھاگ دوڑ کی ہے آپ نے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ جی فورس سے ملنے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ماسک میک اپ اتار کر انہیں اسرائیلی ایجنٹوں سے بچانے کے لیے ان کے چہروں پر عارضی میک اپ کر سکیں۔ اس میں بھاگ دوڑ کرنے والی کیا بات تھی؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج چاروں سائنسدان حضرات لیبارٹری میں نہیں تھے۔ ان کا آج چھٹی منانے کا پروگرام تھا۔ وہ اپنے رہائش گاہ میں بھی موجود نہیں تھے۔ چاروں کی رہائش گاہوں میں جا جا کر میں پوچھتا رہا تو پتہ چلا کہ چاروں حضرات ایک ساتھ لنچ کرنے کے لیے کسی ہوٹل میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی تلاش میں مجھے بھی کئی ہوٹلوں کے چکر لگانے پڑے۔ پھر جب میں ڈاکٹر لقمان کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ لنچ کر کے واپس آ گئے ہیں۔ ان سے ملاقات کر کے میں نے انہیں ساری تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ گرین ایجنسی کا سن کر پریشان ہو گئے، لیکن میں نے انہیں تسلی دی اور ان کا ماسک میک اپ اتار کر ان کے چہرے پر عارضی میک اپ کر دیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر شیراز عثمانی کے پاس پہنچا۔ ان کا بھی ماسک میک اپ اتار کر دوسرا میک اپ کیا۔ پھر تیسرے سائنسدان نفیس جلپانی کے پاس پہنچ گیا۔ اس طرح ان سے بھی میں نے ماسک میک اپ لے کر انہیں دوسرا میک اپ کیا۔ پھر میں جناب ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ وہ صاحب ابھی گھر نہیں پہنچے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ لنچ کرنے کے بعد شاپنگ کرنے نکل گئے ہیں۔ میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا اور ابھی تک لوٹے نہیں تھے۔ انتظار کر کر کے میں تھک گیا تھا، اسی لیے میں ان کے نام ایک پیغام چھوڑ آیا ہوں کہ وہ جب بھی اپنی رہائش گاہ لوٹیں تو مجھے کال کر لیں، تب میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا اور جا کر ان کا میک اپ اتار کے ان کے چہرے پر دوسرا میک اپ کر دوں گا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او تو یوں کہے نا کہ آپ ڈاکٹر مبشر ملک کا انتظار کر کر کے تھک گئے تھے۔ یہ بھاگ دوڑ تو نہ ہوئی نا؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جو مرضی کہو، میں تو اسے بھاگ دوڑ ہی کہوں گا۔ چاروں سائنسدانوں کو دارالحکومت کے الگ الگ علاقوں میں اور ایک دوسرے سے اتنی دور رکھا گیا ہے کہ ایک کے پاس جاؤ تو صبح سے دوپہر ہو جاتی ہے، دوسرے کے پاس جاؤ تو دوپہر سے شام، تیسرے کے پاس جاتے ہوئے آدھی رات ہو جاتی ہے اور چوتھے کے پاس پہنچتے پہنچتے اگلا دن نکل آتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ سب آپ کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ اسرائیلی ایجنٹ اگر ان کے تلاش میں آئیں تو وہ آسانی سے ان تک پہنچ نہ سکیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا ہی آئیڈیا میرے گلے کا پھندا بن جائے گا، عمران نے کہا۔ آپ کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے آپ کو چائے کا ایک کپ پلا دیتا ہوں، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چائے تو میں پی لوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہیڈمر کا کیا بنا؟ ممبرانوں سے لائے بھی ہیں یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ بھی نہیں آئے ہیں، میں بھی ان کا انتظار کر رہا تھا، بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے ایکس 2 کی قسمت میں سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ ادھر میں ڈاکٹر صاحب کے انتظار میں بیٹھا رہا، ادھر تو ممبران کے انتظار میں۔ یہ انتظار بھی کسی طرح سے کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اب دیکھ لو، جولیا کے لیے انتظار کرتے کرتے میں بھی بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، نہ وہ مانتی ہے اور نہ اس کے بھائی، عمران نے پٹری سے اترتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میں آپ کا یہ انتظار ختم کرا دیتا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ مانتے ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس معاملے میں آپ کی کوئی کال سیدھی ہی نہیں ہوتی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کل تو اونٹوں کی ہوتی ہے، میں تمہیں اونٹ دکھائی دیتا ہوں کیا؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اونٹ بڑا وفادار اور اعلیٰ خاندان کے گھر پرورش پاتا ہے، اس کی شان اونچی ہے، شکر کرے میں نے آپ کو اونچی شان والا کہا ہے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ آپ کے سر پر سینگ ہی نہیں ہے تو پھر؟ بلیک زیرو نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا۔ تو میں گدھا بن جاتا، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر آپ خود کو ایسا سمجھتے ہیں تو میں بھلا آپ کی کوئی بات رد کیسے کر سکتا ہوں؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اس کے برجستہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بڑے خوش مزاج بن رہے ہو، کہیں چپکے چپکے کسی سے رشتہ تو نہیں کر لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ خوشی رشتہ طے ہونے کی وجہ سے ہی ملتی ہے؟ خوشی کی اور بھی تو وجوہات ہو سکتی ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا جی، اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ذرا ان کی وضاحت فرمائیں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔
اگر اکیلے رہتے رہتے اتنے ہی بور ہو گئے ہو تو سچ مچ کی پری جمال سے شادی کر لو، اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ اچھا ممبران کو بھی نئی لیڈی چیف مل جائے گی، ایک طرف X2 اور دوسری طرف لیڈی X2۔ پھر پتہ چلے گا کہ ممبران کس کی زیادہ سنتے ہیں، X2 کی یا مسز X2 کی۔ عمران نے کہا تو اس پر بلیک زیرو بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے تو ان معاملوں سے معاف ہی رکھیں، ویسے بھی جب تک بڑا بھائی کنوارا پھر رہا ہو تو چھوٹا بھائی صحرا کیسے باندھ سکتا ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران ہنس پڑا۔ اچھا یہ باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، ممبران بلیک ڈائمنڈ کلب گئے ہیں، انہوں نے رابطہ نہیں کیا تھا تو بندہ خدا تم ہی ان سے رابطہ کر لیتے، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک ڈائمنڈ کلب گئے ہیں جہاں کی آب و ہوا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تاکہ وہ میری کال کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ وہاں وہ نہ جانے کس پوزیشن میں ہوں گے، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ دیر مزید انتظار کر لیا جائے، اگر پھر بھی ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو پھر میں خود ان سے رابطہ کروں گا، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر بھی کافی وقت ہو گیا ہے، اب تک تو انہیں ہیڈمر کو لے کر یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں کر لو، پتہ تو چلے کہ وہ کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانے میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو اتنا وقت لگنا شروع ہو جائے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا کر آپریشن مشین کی سائڈ میں پڑا ہوا اپنا مخصوص سیل فون اٹھایا اور جولیا کے سیل فون کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کا جولیا سے رابطہ ہوتا، اسی لمحے عمران کے سیل فون پر گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالنے کے بجائے کان پر لگی ہوئی بلوٹوتھ ڈیوائس کا بٹن پریس کر دیا۔ یہ اصل عمران MSCD ایسی اکثر بعض زبانیں خود بلکہ بعد دہانے خود بول رہا ہوں، عمران نے مخصوص انداز میں کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر بولتے نہیں بلکہ دھاڑتے ہیں، چاہے وہ جنگل کے ٹائیگر میں ہوں یا چڑیا گھر میں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ بس مجھے ایک وائٹ گریل مشین کا ڈیٹا ملا ہے جس میں G4 کے متعلق معلومات درج ہیں، ٹائیگر نے جیسے عمران کی بات سنے بغیر انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور اس کی بات سن کر عمران یکلہ سیدھا ہو گیا۔ او کس کے پاس ہے یہ مشین اور اس پر کیا ورک ہو رہا ہے، عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مشین کس کے پاس ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس مشین سے G4 کو ہی سرچ کیا جا رہا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا تمہارا اس مشین سے لنک ہے اور تم اس بات کا پتہ چلا سکتے ہو کہ مشین کہاں موجود ہے، عمران نے پوچھا۔ یس باس، میں کمپیوٹر سے اس مشین کے بارے میں مسلسل معلومات حاصل کر رہا ہوں، ان معلومات کے تحت وائٹ گریل مشین کے ذریعے ڈاکٹر مبشر ملک کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ مشین میں ڈاکٹر مبشر ملک کا مکمل بائیو ڈیٹا، اس کی رہائش گاہ اور رہائش گاہ کے متعلق تمام حفاظتی انتظامات کی تفصیلات موجود ہیں جو وائٹ گریل مشین سے ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ سے لنک کر کے حاصل کی گئی ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے آخرکار G4 کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کو ٹریس کر ہی لیا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بری طرح سے چونک پڑا، وہ سیل فون ہاتھ میں لیے عمران کی باتیں سن رہا تھا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا، کیا تم اس مشین سے مسلسل لنک رکھ سکتے ہو، عمران نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں وائٹ گریل مشین چیک کرنے والا سافٹ ویئر لوڈ کر لیا ہے جس سے ہم وائٹ گریل مشین سے مسلسل لنک میں رہ سکتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ لیپ ٹاپ لے کر ایک بار پھر باہر آ جاؤ، میں ڈاکٹر مبشر ملک سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ان سے بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے انہیں ٹریس کیا ہے وہ انہیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ یقیناً ڈاکٹر مبشر ملک کو ان کی رہائش گاہ سے اٹھا کر لے گئے ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ ہم ان کی وائٹ گریل مشین سے ہی معلوم کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ یس باس، میں تیار ہوں، آپ آ جائیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اسے اللہ حافظ کہا اور جیب سے سیل فون نکال کر ٹائیگر سے رابطہ منقطع کر کے جلدی جلدی ڈاکٹر مبشر ملک کے نمبر پریس کرنا شروع ہو گیا۔ کیا اسرائیل گرین ایجنسی کے ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک تک پہنچ گئے ہیں، بلیک زیرو نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اب دعا کرو کہ وہ خیریت سے ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ نمبر ملا کر عمران نے کال بٹن پریس کیا تو دوسری طرف سے ڈاکٹر مبشر ملک کے سیل فون سے کمپیوٹرائزڈ آواز سنائی دی جس کے مطابق ریکارڈنگ بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر مبشر ملک کا نمبر سوئچڈ آف ہے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا کر لے گئے ہیں، عمران نے کہا۔ او یہ تو بہت برا ہوا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ برا تو ہوا ہے، اب دعا کرو کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ورنہ میں اسرائیلی ایجنٹوں کا اس قدر برا حشر کروں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اتنی آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک کو ہلاک نہیں کریں گے، پہلے وہ ان سے 11 فارمولے اور دوسرے سائنسدانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اس کے بعد ہی وہ ڈاکٹر مبشر ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ بہرحال تم جولیا سے رابطہ کرو، اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر رانا ہاؤس فون کر کے جوزف اور جوانا کو بلیک ڈائمنڈ کلب بھیج دو اور ان سے کہو کہ وہ بلیک ڈائمنڈ کلب کی اینٹ سے اینٹ بجا کر وہاں سے ممبران کے ساتھ ہیڈمر کو نکال لائیں، ہیڈمر بھی اسرائیلی ایجنٹوں کا ساتھی ہے، اسے کوئی روح رعایت برتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران اٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وین آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ماڈرن کالونی کی ایک گلی میں داخل ہوئی اور ہیرس نے وین سائڈ پر لگا کر روک دی، وہ چاروں وین میں ہی موجود تھے، پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کے وقت ماڈرن کالونی میں داخل ہوں گے۔
اور رات کی تاریکی میں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ میں داخل ہو کر انہیں وہاں سے اٹھا لائیں گے، لیکن کلارک اور کیت کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے رہائش گاہ واپس آتے ہی ضروری تیاری کی اور پھر ہیرس اور ہیڈسن کو لے کر ایک بار پھر ماڈرن کالونی کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب انہیں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کا علم ہو ہی گیا ہے تو پھر وہ وقت ضائع کیوں کریں۔ جلد سے جلد وہ وہاں پہنچ کر ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھائیں اور انہیں اپنے ٹھکانے پر لے جا کر اسے معلومات حاصل کریں کہ ڈبل ون فارمولا اور اس فارمولے کے تحت بننے والی مشین کہاں ہے اور G4 کے باقی 3 ممبران کہاں ہیں۔ ہیرس اور ہیڈسن کو بلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ آنے کے لیے راضی ہو گئے تھے اور انہیں ماڈرن کالونی لے آئے تھے۔ ان چاروں نے مقامی میک اپ کر لیے تھے اور کلارک کے کہنے پر ہی ہیرس نے اس علاقے کی سنسان گلی میں وین روکی تھی جس سے اگلی گلی میں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ تھی۔ یہ چونکہ پوش علاقہ تھا اس لیے یہاں ہر وقت گہما گہمی نہیں ہوتی تھی۔ ان علاقوں کے مکین ضرورت کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، ورنہ ان علاقوں میں ہر وقت خاموشی ہی چھائی رہتی تھی۔ البتہ چند ایک رہائش گاہیں ایسی تھی جن کے سامنے لان بنے ہوئے تھے اور وہاں علاقے کے بچے کھیلتے کودتے دکھائی دیتے تھے، یا پھر رہائش گاہوں کے باہر سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے تھے۔ ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ علاقے کے جس حصے میں تھی وہاں نہ ہی کوئی پارک تھا اور نہ ہی وہاں زیادہ سیکیورٹی دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے بھی شام کے سائے ڈھلتے ہی یہ علاقہ سنسان اور ویران ہو جاتا تھا، اسی لیے اس وقت وہاں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کلارک اور کیت وین کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ کلارک اسکرین پر ڈاکٹر مبشر ملک کی ایکٹیویٹی چیک کر رہا تھا۔ اسکرین پر ڈاکٹر مبشر ملک لیونگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کیا پوزیشن ہے؟ ہیرس نے ایئر فون میں کلارک سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سب کچھ نارمل ہے، اس وقت رہائش گاہ کی سیکیورٹی بھی اتنی سخت نہیں ہے۔ رہائش گاہ میں ڈاکٹر مبشر سمیت 10 افراد موجود ہیں، جن میں سے 7 مسلح افراد ہیں جو رہائش گاہ کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور 2 ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسلح افراد کی پوزیشن کیا ہے؟ ہیڈسن نے پوچھا۔ 2 مسلح افراد رہائش گاہ کے گیٹ کے پاس موجود ہیں، 2 رہائش گاہ کے عقبی حصے میں ہیں، 2 چھت پر اور ایک مسلح شخص گارڈ کے طور پر گیٹ سے باہر موجود ہے۔ کلارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر مبشر ملک کیا کر رہا ہے اور اس کے 2 ملازمین کیا وہ بھی اس کے ساتھ ہیں؟ ہیرس نے پوچھا۔ ڈاکٹر مبشر ملک لیونگ روم میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس کے ملازمین رہائش گاہ کے عقبی حصے میں موجود اپنے سرونٹ کوارٹرز میں جا چکے ہیں۔ کلارک نے اسکرین پر رہائش گاہ کا منظر آن کر کے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا اس وقت ہمارا رہائش گاہ پر حملہ کرنا مناسب ہوگا؟ ہیرس نے پوچھا۔ ہاں، یہی مناسب وقت ہے، ہو سکتا ہے رات کے وقت یہاں کی سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہو۔ میں بھی چند لمحوں میں رہائش گاہ کے تمام سیکیورٹی حفاظتی انتظامات کا سیٹ اپ ختم کر دوں گا۔ سائنسی نظام کے ختم ہوتے ہی ہم رہائش گاہ کے اندر جا سکتے ہیں اور مسلح افراد کو ہلا کر کے آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک تک پہنچ سکتے ہیں، کلارک نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، تم رہائش گاہ کا حفاظتی سسٹم آف کرو، پھر ہم ایک ساتھ اس رہائش گاہ میں جائیں گے، ہیرس نے کہا۔ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، کلارک نے کہا۔ کیا؟ اس بار کیت نے ہیرس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رہائش گاہ میں موجود باقی مسلح افراد سے تو ہم نپٹ لیں گے، لیکن ہمارے لیے چھت پر موجود 2 مسلح افراد خطرہ بن سکتے ہیں۔ چھت کے کناروں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں جن کے پیچھے چھپ کر وہ نہ صرف ہمیں دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہمیں نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان تمام مسلح افراد کا ایک ساتھ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ رہائش گاہ کے نیچے مجھے ایک تہخانہ بھی دکھائی دے رہا ہے جس سے ایک سرنگ نکلتی ہے، وہ سرنگ کہاں جاتی ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اگر ہم نے رہائش گاہ پر حملہ کیا تو ڈاکٹر مبشر ملک اس خفیہ سرنگ سے نکل کر اس رہائش گاہ سے فرار ہو سکتا ہے، اسی لیے ان سب کو یہاں بے ہوش کرنا پڑے گا، ورنہ ہم شاید ہی ڈاکٹر مبشر ملک کو یہاں سے اغوا کر سکے، کلارک نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنے ساتھ ڈبل وارگر گن بھی لایا ہوں، اس گن میں 2 شیل اس رہائش گاہ میں فائر کر دیتا ہوں جس سے نکلنے والی گیس سے رہائش گاہ کے اندر اور چھت پر موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے۔ انہیں بے ہوش کر کے ہمیں ان سے مار کارروائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ہم اندر سے آسانی سے ڈاکٹر مبشر ملک کو نکال لائیں گے، ہیڈسن نے کہا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، بس ہمیں باہر موجود گارڈ کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اس کے بعد یہ تمام مرحلے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، کلارک نے کہا۔ اوکے، تو پھر تم رہائش گاہ کے سائنسی انتظامات ختم کرو، میں اور ہڈسن رہائش گاہ میں وارگر گن سے شیل فائر کرنے کے ساتھ ساتھ گیٹ پر موجود گارڈ کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ اندر آ جانا، ورنہ ہم خود ہی ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھا لائیں گے، ہیرس نے کہا۔ اندر جا کر تم گیٹ کھول دینا تاکہ ہم وین اندر لا سکیں، رہائش گاہ کے اندر سے ہی ہم ڈاکٹر مبشر ملک کو وین میں ڈالیں گے تاکہ ارد گرد موجود کوٹھیوں کے اچانک باہر آنے والے مکینوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ ہم نے اس رہائش گاہ میں کیا کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر مبشر ملک کی رہائش گاہ کی تلاشی بھی لینی ہوگی، ہو سکتا ہے ہمیں اس کی رہائش گاہ سے کچھ ایسی دستاویزات مل جائیں جن کی مدد سے ہم دوسرے سائنسدانوں اور اس لیبارٹری تک پہنچ جائیں جہاں ڈبل ون پروجیکٹ پر کام کیا جا رہا ہے، کیت نے کہا، تو کلارک نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اور کلارک وین میں ہی رکتے ہیں، آپ ہیڈسن کے ساتھ جائیں اور گیٹ پر موجود گارڈ کو ختم کرنے کے ساتھ رہائش گاہ میں گیس شیل فائر کر دیں تاکہ میں بعد میں آسانی سے وین رہائش گاہ میں لے آؤں، ہیرس نے کہا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، آؤ ہیڈسن، کیت نے کہا۔ اوکے، میں پہلے رہائش گاہ سے گروگن ریز کا سسٹم آف کر دوں، پھر تم دونوں وہاں چلے جانا، کلارک نے کہا، تو کیت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کلارک وائٹ گریل مشین پر کام کرنا شروع ہو گیا، وہ 10 منٹ تک کام کرتا رہا، پھر اچانک اسکرین پر ایک چماکہ ہوا۔
और स्क्रीन अचानक ऑफ हो गई। ये क्या हुआ? ये स्क्रीन क्यों ऑफ हो गई है? केत ने चौंक कर पूछा। मैंने अल्ट्रासाउंड सिस्टम के तहत रहायशगाह की मेन सप्लाई खत्म कर दी है, जिसकी वजह से रहायशगाह का तमाम बरकी सिस्टम डिस्फ्यूज हो गया है। चूंकि तारीखी इलाकों में सर्चर मशीन काम नहीं कर सकती, इसीलिए ये स्क्रीन ऑफ हो गई है। जब तक ये स्क्रीन ऑफ रहेगी, इस वक्त तक डॉक्टर मुबशिर मलिक की रहायशगाह का तमाम हिफाजती सिस्टम भी ऑफ ही रहेगा, इसलिए तुम वहां जाकर आसानी से अपना काम कर सकते हो, क्लॉर्क ने कहा। तो केत ने इस बात में सर हिला दिया। तो क्या हम अब भी रहायशगाह में जा सकते हैं? केत ने पूछा। हाँ बिल्कुल, अब वहाँ कोई खतरा नहीं है, क्लॉर्क ने जवाब दिया। तो केत ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो वैन का अकबी दरवाज़ा खोलकर वैन से बाहर निकल गई। हैरिसन भी वैन से बाहर आ गया था। चंद लम्हों के बाद वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दूसरी सड़क की जानिब बढ़े चले जा रहे थे, जिसकी तरफ डॉक्टर मुबशिर मलिक की रहायशगाह थी। केत के पास एक रिवॉल्वर था, जिस पर उसने साइलेंसर लगा लिया था, जबकि हैरिसन के हाथों में एक दोनाली बंदूक थी, जो आम बंदूक से कदरे छोटी और फूली हुई थी। दोनों ने अपनी गन्स अपने लिबासों में छुपा रखी थी। दूसरी सड़क पर आते ही वो दाएं रूम में मौजूद कोठी नंबर 740 की जानिब बढ़ गए, जहां एक मुहाफिज गन लिए नहायत मुस्तैद अंदाज में खड़ा था। वो दोनों उसकी जानिब बढ़ते चले गए। गार्ड ने भी उन्हें अपनी तरफ आते देख लिया था। नौजवान जोड़े को अपनी तरफ आते देखकर वो और ज्यादा चौकन्ना हो गया था। सुनो मिस्टर, कैथ ने हैरिसन को वहीं रुकने का इशारा करते हुए गार्ड की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। यस मिस, गार्ड ने बड़े मोतबाना लहजे में कहा। क्या तुम यहाँ के तमाम रहायशियों के बारे में जानते हो? केत ने रुके बगैर उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। यस मिस, आपको किससे मिलना है? गार्ड ने पूछा। यहाँ कोई कर्नल दुरानी साहब रहते हैं, हम उनकी रहायशगाह का नंबर भूल गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि उनकी रहायशगाह कहाँ है? केत ने कहा। वो गार्ड के काफी नजदीक आ चुकी थी। चूंकि केत उससे आम अंदाज में बातें करती हुई आ रही थी, इसलिए गार्ड के तने हुए असाब कदरे ढीले पड़ गए थे। कर्नल दुरानी? नहीं मिस, यहाँ इर्द गिर्द के एरिया में तो कोई कर्नल दुरानी नहीं रहते हैं, गार्ड ने कहा। ओ एक मिनट, मुझे याद आया, कर्नल दुरानी ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, केत ने कहा। और उसने अपना हैंड बैग ऊपर करके उसे खोलना शुरू कर दिया। गार्ड गौर से उसकी तरफ देख रहा था। केत ने मौके का फायदा उठाते हुए हैंड बैग से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे हैंडबैग से रिवॉल्वर निकालते देखकर गार्ड चौंका ही था कि उसी लम्हे रिवॉल्वर से ठक की आवाज के साथ एक शोला सा निकला और गार्ड की ऐन पेशानी में एक सुराख बनता चला गया। गार्ड के मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकली थी, अलबत्ता उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से चौड़ी जरूर हो गई थी। फिर वो वहीं उलटकर गिरता चला गया। डॉक्टर मुबशिर मलिक की रहायशगाह के अलावा किसी रहायशगाह के बाहर कोई गार्ड तैनात नहीं था, इसीलिए केत ने उसे वहीं हलाक कर दिया था। तुम रहायशगाह के अंदर शेल फायर करो, मैं इसकी लाश किनारे पर मौजूद दरख्त के पीछे छुपा देती हूँ, केत ने कहा। तो हर्षन ने इस बात में सर हिलाकर इधर उधर देखा। फिर वहां किसी को मौजूद ना पाकर उसने लिबास में से डबल वारगर गन निकाली और उसका रुख गेट के ऊपर से रहायशगाह की तरफ कर दिया। उसने गन का 2 बार ट्रैगर दबाया तो गन से यके बाद दीगरे 2 शोले से निकलकर गेट के ऊपर से गुजरते हुए रहायशगाह के अंदर जा गिरे। दूसरे लम्हे अंदर से 2 हल्के हल्के धमाकों की आवाजें सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। इधर केत ने गार्ड की लाश को कांधों से पकड़ा और उसे घसीटती हुई गेट के किनारों की तरफ दीवार के साथ लेती हुई वहां मौजूद एक दरख्त के पास ले आई और उसे वहां डाल दिया। दरख्त के पीछे अंधेरा था, इसलिए इस तरफ आने जाने वालों की वो लाश आसानी से दिखाई नहीं दे सकती थी। लाश ठिकाने लगाकर कैद वापस आ गई। मैंने तमाम शेल फायर कर दिए हैं, अब तक रहायशगाह में मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो चुके होंगे, हरसन ने कैद को वापस आते देखकर कहा। तो आओ रहायशगाह के अंदर चलते हैं, केत ने कहा। इससे पहले गेट के पास आकर तेली दरवाजे पर दबाव डाला, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर केत इसी दरख्त की जानिब बढ़ती चली गई जिसके पीछे उसने गार्ड की लाश छुपाई थी। दरख्त काफ़ी बड़ा था, उसकी शाखें दीवार से मिल रही थी। केत तेज़ी से दरख्त पर चढ़ती चली गई। दरख्त से होती हुई वो दीवार पर आई और अंदर रहायशगाह में जागने लगी। उसे बाएं तरफ गेट के पास 2 मुसल्लह अफराद ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए तो वो मुतमईन हो गई। इन 2 अफराद के वहाँ गिरने का मतलब था कि डबल वारगर गन के शैलों की गैस से रहायशगाह के तमाम अफराद बेहोश हो चुके हैं। केत ने दीवार से दूसरी तरफ छलांग लगाई और पैरा ट्रॉपिंग के अंदाज में डाइव लगाकर पैरों के बल नीचे आ गई। मैं रहायशगाह के अंदर पहुंच गई हूं और अब गेट खोलने जा रही हूं, केत ने एयरफोन में अपने तमाम साथियों से लिंक करते हुए कहा। ओके, हम आ रहे हैं, हारिस ने कहा। तो केत ने गेट के पास आकर गेट खोल दिया। गेट खुलते ही हैरिसन अंदर आ गया था। उसने केत के साथ मिलकर गेट के पास पड़े मुसल्लह अफराद को एक तरफ डाल दिया। कुछ ही देर में हैरिस वैन रहायशगाह के अंदर ले आया। उसकी वैन अंदर लाते ही हैरिसन ने गेट बंद कर दिया। वैन के रहायशगाह में आते ही हैरिस और क्लार्क वैन से निकलकर बाहर आ गए। फिर वो चारों रहायशगाह के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ते चले गए, इसलिए अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। वो आसानी से रहायशगाह भी चेक कर सकते थे और डॉक्टर मुबशिर मलिक को भी वहां से उठाकर ले जा सकते थे, इसलिए उनके चेहरों पर बलाक इत्मीनान दिखाई दे रहा था, जैसे उन्होंने रहायशगाह में दाखिल होकर बहुत बड़ा मार्कर सर कर लिया हो। सबसे पहले जूलिया को होश आया था। होश में आते ही जूलिया ने खुद को एक हॉल नुमा कमरे में और रॉड्स वाली कुर्सी में जकड़े हुए पाया तो उसकी फराख पेशानी पर बल से आ गए। उसने देखा उसके दाएं बाएं मजीद रॉड्स वाली कुर्सियां मौजूद थी, जिन पर वॉल्टर समेत उसके तमाम साथी जकड़े हुए थे। इन सब के सर ढलके हुए थे और वो बदस्तूर बेहोश दिखाई दे रहे थे। हॉल नुमा कमरे में सवाए इन रॉड्स वाली कुर्सियों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे की छत पर एक हैवी पावर का बल्ब जल रहा था, जिसकी तेज रोशनी से कमरा जगमगा रहा था।
ہوش میں آتے ہی جولیا کو تمام سابقہ باتیں یاد آ گئی تھی کہ چیف نے انہیں بلیک ڈائمنڈ کلب میں کلب کے مالک ہیڈمر کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کلب کی سیکیورٹی چونکہ انتہائی سخت تھی، اسی لیے وہ آسانی سے کلب میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے صدیقی نے اپنے غیر ملکی دوست والٹر کو کال کیا تھا اور اسے وہاں بلایا تھا تاکہ اس کی مدد سے کلب کے اندر جایا جا سکے۔ والٹر نہ صرف انہیں کلب میں لے کر آیا تھا بلکہ اس نے انہیں کلب کا انتہائی لذیذ مشروب گولڈن ڈراپس بھی پلایا تھا، اور ان سب کے لیے کلب کے گیم روم میں جانے کے لیے پاس بھی حاصل کر لیے تھے۔ پاس حاصل کرنے کے بعد ہال کی ایک لیڈی ویٹر انہیں لفٹ سے کسی تہخانے میں لے کر آئی تھی اور وہ انہیں گیم روم میں جانے کے بجائے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیڈی ویٹر نے جس انداز میں انہیں اس کمرے تک پہنچایا تھا، اس کے لہجے سے جولیا اور اس کے سبھی ساتھیوں کو اس پر شک ضرور ہوا تھا، لیکن وہ والٹر کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے اور اس کمرے میں چلے آئے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں آئے اور کمرے کا دروازہ بند ہوا، اچانک کمرے میں انتہائی عجیب اور تیز بول سی پھیل گئی جس نے انہیں سوچنے سمجھنے اور سانس روکنے کا بھی وقت نہیں دیا تھا، اور وہ سب خالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح وہیں گر گئے تھے۔ جولیا حیران ہو رہی تھی کہ انہیں اس طرح سے کیوں بے ہوش کیا گیا ہے اور انہیں یہاں لا کر اس طرح سے رورس والی کرسیوں پر کیوں جکڑا گیا ہے۔ جولیا بھی یہ سوچ رہی تھی کہ سوچتے سوچتے اس نے سرسری سے انداز میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس کے تمام ساتھی اصلی روپ میں موجود تھے، گویا ان کے میک اپ چیک کر لیے گئے تھے اور پھر یہاں لا کر ان کے میک اپ اتار دیے گئے تھے۔ تو ہیڈمر کو ہمارے بارے میں پہلے سے ہی علم تھا کہ ہم کون ہیں۔ اس نے شاید شارٹ سرکٹ کیمروں کی مدد سے ہمارے میک اپ چیک کیے ہوں گے، اسی لیے اس نے پہلے ہمیں بے ہوش کرایا اور پھر بے ہوشی کی حالت میں یہاں لا کر جکڑ دیا، پھر ہمارے میک اپ صاف کیے گئے ہوں گے، جولیا نے خود کلامی کرنے والے انداز میں کہا۔ اسی لمحے اس کے ساتھ بندے ہوئے صفدر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ ہوش میں آتے ہی اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر خود کو اور اپنے ساتھیوں کو رورس والی کرسیوں پر جکڑا ہوا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ کیا؟ ہمیں یہاں کس نے باندھا ہے اور کیوں؟ صفدر نے جولیا کی طرف دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید ہمیں پہچان لیا گیا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ پہچان لیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ ہمیں بھلا یہاں کون پہچان سکتا ہے؟ اور او صفدر نے پہلے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پھر اسے جولیا کا اصلی چہرہ دکھائی دیا تو وہ او کر کے خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے تنویر اور ہاور کی کراہیں سنائی دیں اور وہ دونوں بھی ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آتے ہی ان کا جولیا اور صفدر جیسا ہی حال ہوا تھا، لیکن ایک دوسرے کے میک اپ صاف دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اس طرح یہاں کیوں جکڑے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں باقی سب کو بھی ہوش آ گیا۔ سب سے زیادہ بری حالت والٹر کی تھی، جو صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو نئے چہرے ہونے کی وجہ سے نہیں پہچان سکا تھا۔ وہ خود کو رورز والی کرسی میں جکڑا پا کر بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں کیوں جھگڑا گیا ہے اور تم سب کون ہو؟ والٹر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اطمینان رکھو والٹر، ہم سب بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، صدیقی نے کہا تو والٹر اس کی آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ تت تت تمہاری آواز تو میرے دوست عبداللہ سے ملتی جلتی ہے، اور تمہارا لباس او یہ سب کیا ہے؟ تم سب نے تو وہی لباس پہن رکھے ہیں جو میری دوست کے دوستوں نے پہنے ہوئے تھے، لیکن تمہارے چہرے کیسے بدل گئے؟ والٹر نے ان سب کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ صدیقی اس کی بات کا کوئی جواب دیتا۔ اسی لمحے سامنے موجود دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی 10 غیر مسلح ملکی افراد اور ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ادھیڑ عمر بھی غیر ملکی تھا، اس نے ہلکے نیوی کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے سر کے بال سفید تھے جو اس نے فوجی کٹ کے انداز میں کٹوا رکھے تھے۔ ادھیڑ عمر کی پیشانی فراخ تھی اور اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی جن میں ہونہار شیروں جیسی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ ادھیڑ عمر چلتا ہوا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ مسلح افراد فوراً ان کے دائیں بائیں پھیل گئے اور انہوں نے مشین گنوں کا رخ ان سب کی جانب کر دیا، جیسے رورس والی کرسیوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود انہوں نے حرکت کی تو وہ ان پر فائر کھول دیں گے۔ تو تم سب کو ہوش آ گیا ہے، گڈ، ویری گڈ، ادھیڑ عمر نے ان سب کو ہوش میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہونہار بھیڑیے کی سی گراہٹ تھی۔ ہمیں یہاں لا کر کیوں باندھا گیا ہے؟ جولیا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے میک اپ سے پاک چہروں کو دیکھ کر بھی تم مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہو، مس جولیانا فرٹز واٹر، ادھیڑ عمر نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر جولیا اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ جولیانا فرٹز واٹر؟ کون جولیانا فرٹز واٹر؟ میرا نام عائشہ کریم ہے، جولیانا فرٹز واٹر نہیں، جولیا نے خود کو سنبھال کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو ادھیڑ عمر بے اختیار کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں تم عائشہ کریم ہو، تمہارے ساتھ صفدر سعید ہے، لیکن تم شاید اسے کسی فضلو بھائی کے نام سے جانتی ہوگی، اور تنویر کو تم محمد حسین بوٹا کہتی ہوگی۔ صدیقی اور چوہان تمہارے لیے اللہ دتا اور عاشق حسین ہوں گے، اور چوہان اور نعمانی کو تم کیا کہتی ہوگی؟ ہاں یاد آیا، چوہان کو تم تربوز خان کہتی ہوگی اور نعمانی ہربوز خان ہوگا۔ رہ گیا کیپٹن شکیل بیچارہ، تو اسے تم یقیناً شاہ سلطان کہتی ہوگی، ادھیڑ عمر نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ سب گنگ رہ گئے۔ ادھیڑ عمر ان سب کے نام یوں لے رہا تھا جیسے وہ حقیقت میں ان سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔
कौन हो? सफदर ने अधेड़ उम्र की जानिब देख कर गराते हुए पूछा। मेरा असल नाम हेडमर है, वही हेडमर जिसे तुम यहाँ से उठाने के लिए आए थे, लेकिन जिस तरह तुम अपने नाम बदल सकते हो, इस तरह तुम मुझे भी मुगल आजम कह सकते हो, अधेड़ उम्र ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो कुछ बताया, वॉल्टर ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा। इत्मीनान रखो मिस्टर वॉल्टर, तुम्हें जल्द ही सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। तुम जिन्हें अपना दोस्त बनाकर यहाँ लाए हो, जब तुम्हें उनकी असलियत का पता चलेगा तो तुम यकीनन दोबारा बेहोश हो जाओगे, हेडमर ने कहा। बेहोश हो जाऊंगा? क्यों? क्या ये सब किसी इलाके के बदमाश हैं या टारगेट किलर जिनका सुनकर मैं बेहोश हो जाऊंगा? वॉल्टर ने मुंह बनाकर कहा। बदमाशों और टारगेट किलर्स की क्या मजाल है जो इनके सामने सर भी उठा सकें? ये सब उनसे भी कहीं बढ़कर हैं। इनके नाम सुनकर बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद को पसीना आ जाता है, हेडमर ने कहा, उसके लहजे में जैसे तांस कूट कूट कर भरा हुआ था। और तुम्हारा मतलब है कि इनका ताल्लुक पाकिशिया की किसी एजेंसी से है? वॉल्टर ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, ठीक समझे हो तुम। ये पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं जो तुम्हारा सहारा लेकर मेरे क्लब में दाखिल हो गए थे। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि क्लब में लगे हुए एंटी मेकअप कैमरों से मुझे इनकी असली तस्वीरें मिल गई थी, वरना ये मेरे क्लब में इस कदर ऊधम मचाते कि जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती थी। क्यों दोस्तों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? हेडमर ने इन सब की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। पप पप पाकिशिया सीक्रेट सर्विस, ये शख्स क्या कह रहा है? अब्दुल्ला, क्या तुम वाकई पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखते हो? लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम बिजनेसमैन हो, वॉल्टर ने आंखें फाड़ फाड़ कर सदीकी की जानिब देखते हुए कहा। इसे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है वॉल्टर, मेरा और मेरे दोस्तों का किसी सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है। हम यहाँ तुम्हारे साथ क्लब का गोल्डन ड्रॉप्स पीने और गेम खेलने के लिए आए थे। ये शख्स न जाने हम पर क्यों शक कर रहा है, सदीकी ने मुंह बनाकर कहा। तुम सबके असली चेहरे मेरे सामने हैं मिस्टर सदीकी। मेरे रिकॉर्ड में तुम सबकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ तुम्हारी असली तस्वीरें भी मौजूद हैं, इसीलिए तो मैं तुम सबको क्लब में देखकर चौंक पड़ा था। फिर तुम सब ने जब क्लब के गेम रूम में आने की बात की तो मेरा माथा ठनक गया और मैं समझ गया कि तुम मेरे क्लब में खुफिया तौर पर कार्रवाई करने के लिए आए हो। इसीलिए मैंने तुम्हें गेम रूम में भेजने की बजाय एक अलग रूम में भिजवा दिया था, जहां तुम्हें ग्रोशियम गैस के जरिए फौरी तौर पर बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में तुम्हारी तलाशी ली गई तो तुम्हारे पास से असलहा निकलते देखकर मेरा खून ही खुश्क होकर रह गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बावजूद तुम अंदर असलहा लाने में कैसे कामयाब हो गए थे। और हॉल के अंदर भी स्पेशल रेजेस फैली हुई हैं जो हर किस्म के असलहे की निशानदही कर सकती हैं, लेकिन इन रेजेस ने भी इन तुम्हारे लिबासों में छुपे हुए असलहे का कोई कौशल नहीं दिया था। मैं हैरान हो रहा था कि मैं यहाँ इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, आज तक मेरी मर्जी के बगैर पाकिशिया की कोई एजेंसी मेरे क्लब में दाखिल नहीं हुई। फिर तुम सब असलहे समेत यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास असलहा होने का मतलब साफ था कि तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाकर चकड़ दिया, हेडमर ने कहा। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है हेडमर, हम यहाँ वाकई गोल्डन ड्रॉप्स का लुत्फ लेने और गेम रूम से डॉलर्स जीतने के लिए आए थे, सदीकी ने कहा। तो उसका बदला हुआ अंदाज देखकर जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और बाकी सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सदीकी के बात करने से साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो ये बात तस्लीम कर रहा है कि उनका ताल्लुक वाकई पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से ही है। ये तुम क्या कह रहे हो माजिद, तुम होश में तो हो? नुमानी ने तेज़ लहजे में कहा। कोई फ़ायदा नहीं, जब इसके पास हमारे बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं तो अब इससे हमें खुद को छुपाए रखने का क्या फ़ायदा हो सकता है, सदीकी ने कहा। तो इन सब ने बेख्तियार होन बेच लिए। वेरी गुड, हर इंसान को तुम्हारी तरह से हकीकत पसंद होना चाहिए मिस्टर सदीकी। तुमने अच्छा किया जो मान गए हो कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से है, ना भी मानते तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम सबको बखूबी जानता हूँ। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि तुम यहाँ गोल्डन ड्रॉप्स पीने और गेम रूम से डॉलर्स जीतने के लिए आए हो, हेडमर ने कहा। हाँ, मैं एक दो बार पहले भी इस क्लब में वॉल्टर के साथ आकर गोल्डन ड्रॉप्स पी चुका हूँ। मेरे साथी भी गोल्डन ड्रॉप्स का लुत्फ़ उठाना चाहते थे, इसीलिए मैं उन्हें भी साथ ले आया। अब हम यहाँ असली शक्लों में तो नहीं आ सकते थे। और रही बात असलहे की, तो अगर हमारे पास असलहा नहीं होगा तो किसके पास होगा? और हमारा ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से है। अगर हम वॉक थ्रू गेट जैसे दरवाजे से अपना असलहा बचा कर नहीं ला सकते तो फिर हमारा सीक्रेट एजेंट होने का क्या फ़ायदा, सदीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर वॉल्टर अहमकों की तरह उसकी तरफ देखे चला जा रहा था। लेकिन मेरे क्लब में मेरी मर्जी के बगैर असलहा लाना ममनू है, वॉल्टर ने कहा। ये बात हमें मालूम नहीं थी। वैसे भी तुम्हारे क्लब की किसी दीवार पर नो स्मोकिंग और असलहे की ममनूनियत का कोई साइन नहीं है, सदीकी ने जवाब दिया। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल जब तुम सच्चाई बताने पर आ ही गए हो तो ये भी बता दो कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था, हेडमैन ने पूछा। बताया तो है, गोल्डन ड्रॉप्स और डॉलर्स जो हम इस क्लब में लाने पर मजबूर कर रहे थे, सदीकी ने जवाब दिया। गोल्डन ड्रॉप्स की हद तक तो मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, क्योंकि गोल्डन ड्रॉप्स शराब नहीं बल्कि फलों का एक मखसूस मशरूब है जो हर हासो आम पी सकता है, लेकिन ये डॉलर्स जीतने वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही।
میں تم سب کے کردار کے بارے میں بھی جانتا ہوں، تم شراب نوشی، عورت اور جوئے سے شدید نفرت کرتے ہو، تمہارا یہی باکردار انداز ہی تم سب کی شناخت کا باعث ہے، جس کی وجہ سے تمہیں پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے، ہیڈمن نے کہا۔ یہ درست ہے کہ ہم ان سب باتوں سے واقعی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم جیسے انسان بھی اپنے ہی بنائے ہوئے اصول توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے پاس ہماری بے شمار انفارمیشن موجود ہوں گی، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ حال ہی میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے چیف نے ہمیں سیکریٹ سروس سے فارغ کر دیا تھا۔ سیکریٹ سروس سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے پاس کوئی جاب نہیں تھا اور ہم جس مقام پر رہ چکے تھے، اس مقام سے ہٹ کر ہم دوسری کوئی جاب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کوئی مشترکہ کاروبار کریں اور ایسا کاروبار کریں جو منافع بخش بھی ہو اور ہم سب کی زندگیاں بھی بدل جائیں۔ اس منافع بخش کاروبار ہوٹلنگ یا پھر ایسے ہی کلب ہو سکتے تھے جیسا تم نے بنا رکھا ہے، لیکن ہوٹل یا کلب بنانے کے لیے ہمیں کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی اور ہمارے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ دارالحکومت میں عظیم الشان ہوٹل یا کلب کی کوئی عمارت بنا سکیں۔ اس کے لیے ہمیں مزید رقم کی ضرورت تھی اور وہ رقم ہمیں ڈالر کی شکل میں تمہارے یا پھر تمہارے جیسے کسی غیر ملکی کلب سے حاصل ہو سکتی تھی۔ فورن مشن میں بھی جب ہمیں رقم کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم وہاں بھی اس ملک کی کرنسی حاصل کرنے کے لیے جواہانوں کا ہی رخ کرتے تھے۔ میں چونکہ والٹر کے ساتھ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اسی لیے مجھے اس کلب کے گیم روم کا علم تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہاں فیئر گیم کھیلنے والوں کو روکا نہیں جاتا اور کھیلنے والا جتنی بھی رقم جیت جائے اسے ساری رقم فوری طور پر ادا کر دی جاتی ہے، اور ہم جیسے کھلاڑی یہاں آ جائیں تو پھر تمہارا کوئی شارپر کھلاڑی بھی ہم سے جیت نہیں سکتا تھا، لیکن تم نے ہمیں گیم روم میں جانے کا موقع ہی نہیں دیا اور ہمیں پہچان کر یہاں لا کر جکڑ دیا ہے جیسے ہم تمہارے سب سے بڑے دشمن ہوں، صدیقی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کہانی اچھی ہے لیکن اس کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ ارے دوست، تم سچویشن بدلنے کے لیے ایسی بہت سی کہانیاں بنا سکتے ہو، مگر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری ان فضول اور احمقانہ کہانیوں کے جال میں پھنس جاؤں۔ میں ہیڈمر ہوں، ہیڈمر، اور مجھے یقین ہے کہ تم سب کو بھی معلوم ہے کہ میں یہودی ہوں اور میرا تعلق اسرائیل سے ہے۔ تم یہاں نہ گولڈن ڈراپس کا لطف اٹھانے آئے تھے اور نہ ہی تمہیں گیم روم سے ڈالرز جیتنے تھے، تم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہو مجھے اس کا بھی بخوبی علم ہے، ہیڈمر نے کہا۔ تو تم ہی بتا دو کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے، صدیقی نے منہ بنا کر کہا۔ تم یہاں اسرائیلی گرین ایجنسی کے ایجنٹوں کی تلاش میں آئے تھے، ہیڈمر نے ان سب کی طرف باری باری غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس کے یقین انداز پر حیران رہ گئے تھے۔ ہیڈمر ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو رہا تھا، وہ ان سے ہر بات کھل کر کر رہا تھا جیسے اسے ان سے کوئی خوف یا خطرہ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ تو کیا وہ چاروں یہیں اس کلب میں ہیں؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے انہیں خود سے الگ رکھا ہوا ہے، ہیڈمر نے اسی طرح لاپرواہانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ صفدر نے پوچھا۔ وہ جہاں بھی ہیں بالکل خیریت سے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، ہیڈمر نے جواب دیا۔ تم ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس ہو رہے ہو ہیڈمر، یہ مت بھولو کہ ضرورت سے زیادہ اوور کانفیڈنس انسان کو لے ڈوبتا ہے، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ تم سب میری قید میں ہو، میں تو بس تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ تم سب واک تھرو گیٹ سے اسلحہ کیسے نکال لائے تھے؟ اگر اس کا جواب دے دو تو ٹھیک ہے، نہیں دو گے تو بھی کوئی بات نہیں۔ تم جیسے سیکرٹ ایجنٹ میرے ہاتھ لگ جائیں اور میں تم سب کو چھوڑ دوں، یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ میں اپنے ساتھ مسلح افراد لایا ہوں، یہ بھی تم سب پر فائر کھول دیں گے اور اس وقت تک تم پر گولیاں برساتے رہیں گے جب تک کہ تمہارے جسموں سے تمہاری روحیں نہیں نکل جائیں گی، ہیڈمر نے کہا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ کہو اپنے ساتھیوں سے کہ یہ ہم پر فائر کھول دیں، صدیقی نے غرا کر کہا۔ تو تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم نے میرے کلب کے حفاظتی نظام کو کیسے ڈاچ دیا تھا اور اسلحہ چھپا کر اندر کیسے آ گئے تھے؟ ہیڈمر نے پوچھا۔ نہیں، ہم نہیں بتائیں گے، جولیا نے بھی غرا کر جواب دیا۔ اوکے، مت بتاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہارا اسلحہ اور تمہارے لباس میرے پاس ہی رہیں گے، میں اپنے طریقے سے خود ہی معلوم کر لوں گا کہ تمہارے اسلحے کا ہمیں کیوں علم نہیں ہوا تھا۔ اب تم سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہیڈمر نے اسی طرح انتہائی ٹھنڈے انداز میں کہا۔ ہم تیار ہیں، جوہان نے کہا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مخصوص اشارے کیے، پھر وہ کرسیوں سے یوں کمر لگا کر بیٹھ گئے جیسے وہ واقعی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ گڈ، تم سب واقعی بہادر ہو جو مرنے سے نہیں ڈرتے۔ میں بہادروں کی بے حد قدر کرتا ہوں، لیکن افسوس میں تم جیسے بہادروں کو زندہ رکھ کر اپنے لیے اور اپنے ملک کے ایجنٹوں کے لیے رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے گڈ بائے۔ اب تم ان سب کو شوٹ کرنے کے لیے آگے آ جاؤ، ہیڈمر نے پہلے ان سب سے کہا، پھر اس نے اپنے مسلح ساتھیوں کی طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی مسلح افراد تیزی سے ان سب کے سامنے ایک لائن کی شکل میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی مشین گنوں کے رخ ان کی طرف ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سیکرٹ سروس کے ممبران فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بے بس انداز میں بندھے ہوئے ہوں اور فائرنگ اسکواڈ انہیں ہلاک کرنے کے لیے ان کے سامنے آ گیا ہو۔ میں 3 تک گنوں گا، جیسے ہی گنتی مکمل ہو تم سب ایک ساتھ ان پر فائرنگ کر دینا۔ تمہاری مشین گنیں اس وقت تک خاموش نہیں ہونی چاہیے جب تک ان سب کے جسموں کے پرہچے نہ اڑ جائیں، ہیڈمر نے کہا۔ 1، ہیڈمر نے گنتی شروع کرتے ہوئے کہا۔
دو فائر ہیڈمن نے دو کے بعد ہی ڈائریکٹ فائر کا آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے فائر کا کہا اسی لمحے ہال نما کمرہ مشین گنوں کی تیز ترتراہٹ کی آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ عمران کی ٹو سیٹر سپورٹس کار کی سائڈ سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر کی گود میں ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر تھا جس کی اسکرین آن تھی۔ اسکرین پر شہر کا نقشہ پھیلا ہوا تھا جس پر آڑی ترچھی لکیروں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ ان لکیروں کا رنگ زرد تھا اور ان میں سے ایک زرد لکیر پر سرخ رنگ کا ایک نقطہ سا اسپاک کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس سرخ نقطے کے اوپر انگریزی حروف میں ایک علاقے کا نام بھی اسپاک ہو رہا تھا جو کسی کراس کالونی کا تھا۔ اسی زرد لکیر کے ساتھ ایک نیلے رنگ کا بھی نقطہ تھا جو لکیر کے ساتھ مختلف حصوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے عمران کو بتایا تھا کہ ریڈ اسپاٹ اس جگہ کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں وائٹ گریل مشین کام کر رہی ہے، جبکہ زرد لکیر پر نیلے رنگ کا اسپاٹ جو متحرک تھا اور آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ اس کار کو شو کر رہا تھا جس میں وہ سفر کر رہے تھے۔ اس نقشے اور زرد لکیر کو دیکھ کر ٹائیگر عمران کو راستہ بتاتا جا رہا تھا اور عمران اپنی سپورٹس کار گراس کالونی کی جانب اڑائے لیے جا رہا تھا۔ اور کتنا فاصلہ باقی ہے گراس کالونی کا؟ عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، ٹائیگر نے نقشہ دیکھ کر کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر کے کہنے پر اس نے کار دو تین سڑکوں کی طرف گھمائی، پھر ایک متوازی سڑک پر آ گیا۔ یہ علاقہ نیا تعمیر شدہ تھا اور یہاں ہر طرف نئی اور فرنشڈ کوٹھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نئے اور پوش علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں کوٹھیوں اور بنگلوں پر نیم پلیٹس لگی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے کوٹھیوں اور بنگلوں کے بھی نام درج تھے۔ کون سی رہائش گاہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کمپیوٹر میں رہائش گاہ کا نمبر معلوم نہیں ہو رہا ہے باس، لیکن وہ رہائش گاہ اس علاقے میں سڑک پر ہے اور یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران نے سمجھ آنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے کار کی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک ٹائیگر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ریڈ اسپاٹ غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی لیپ ٹاپ سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہونے کی CTC سنائی دینے لگی۔ اوہ یہ کیا ہوا؟ ٹائیگر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ کیوں کیا ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ انہوں نے وائٹ گریل مشین آف کر دی ہے باس، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے بے اختیار کار کو بریک لگا دیے۔ کار کے ٹائر تارکول کی سڑک پر اچانک لگنے والی بریک سے احتجاجاً چیختے ہوئے سڑک پر جم گئے۔ کار روک کر عمران نے ٹائیگر کے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا، لیکن لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اب کوئی سرخ نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مشین بند ہونے کی وجہ سے کیا تم یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ مشین یہاں سے کتنے فاصلے پر اور کس رہائش گاہ میں آن تھی؟ عمران نے کہا۔ نو باس، یہ سافٹ ویئر صرف اسی صورت میں کام کرتا ہے جب تک وائٹ گریل مشین آن ہو۔ مشین کے بند ہوتے ہی اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب شاید انہیں وائٹ گریل مشین کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مشین آف کر دی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ تو پھر اب کیسے پتہ چلے گا کہ وائٹ گریل مشین کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اس کا پتہ مشین کے آن ہونے پر ہی چل سکتا ہے باس، ٹائیگر نے اسی طرح پریشانی کے عالم میں جواب دیا۔ تو تم یہاں میرے ساتھ جھک مارنے کے لیے آئے تھے؟ اس سافٹ ویئر پر تم مزید کام نہیں کر سکتے تھے کیا؟ جب تم اس سافٹ ویئر کے ذریعے اس علاقے کا پتہ چلا سکتے تھے تو اس جگہ کا بھی پتہ لگا لیتے جہاں مشین موجود ہے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ سوری باس، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، اسی لیے مجھے جتنا ممکن ہو سکا تھا میں نے اتنا ہی اس سافٹ ویئر پر کام کیا۔ ویسے مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے وائٹ گریل مشین آف کیوں کی ہے۔ اس مشین میں کام کرنے والا سافٹ ویئر مستقل طور پر آن رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس میں وائرس داخل ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے مشین پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو اسرائیلی ایجنٹوں نے G4 کے ایک رکن ڈاکٹر مبشر ملک کو اٹھایا ہے، 3 مزید سائنسدانوں کو تلاش کرنے کے لیے انہیں اب اس مشین کو آن رکھنا چاہیے تھا، ٹائیگر نے کہا۔ وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے کہ ایک ہی مشین سے باقی سائنسدانوں کو بھی تلاش کرتے پھریں۔ ایک سائنسدان ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، اب اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن باس، آپ نے ان سائنسدانوں کو الگ الگ مقام پر رکھا ہوا ہے اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی رہائش گاہوں کے بارے میں نہیں جانتا، ٹائیگر نے کہا۔ وہ رہائش گاہوں میں الگ الگ رہتے ہیں لیکن ہارڈ لیبارٹری میں سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر مبشر ملک کی مدد سے ہارٹ لیبارٹری تک پہنچ سکتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں جلد سے جلد ان ایجنٹوں تک پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی بھی طرح G4 تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہ ایجنٹ مجھ سے بھی زیادہ تیز نکلے ہیں اور اب ڈاکٹر مبشر ملک بھی ان کے قبضے میں ہے، جس کا منہ کھلوانے کے لیے وہ ڈاکٹر مبشر ملک کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ناروا سلوک کر سکتے ہیں، عمران نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس علاقے کے رہائش گاہوں کو چیک کریں؟ ٹائیگر نے کہا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہاں سینکڑوں رہائش گاہیں ہیں، کس کس رہائش گاہ کو تم چیک کرو گے اور کس کو کیا جواب دو گے؟ اسرائیلی ایجنٹ اپنے ماتھے پر لیبل لگا کر تو نہیں آئے ہوں گے کہ وہ اسرائیلی گرین ایجنسی کے ہی ایجنٹ ہیں، عمران نے کہا۔ لیپ ٹاپ کے نقشے کے مطابق وائٹ گریل مشین اسی سڑک کے دائیں رو میں ہے اور مجھے جو کوشچن مل رہے تھے اس کے مطابق وہ رہائش گاہ یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم 1 کلومیٹر آگے جا کر رہائش گاہوں کو چیک کریں گے تو شاید ہمیں وہ رہائش گاہ مل جائے جہاں ڈاکٹر مبشر ملک کو لے جایا گیا ہے، ٹائیگر نے کہا۔
کیا کسی اور طریقے سے اس بند ہونے والی وائٹ گریل مشین کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ عمران نے جیسے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس پاس ایک طریقہ ہے۔ ٹائیگر نے ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کون سا طریقہ ہے؟ جلدی بتاؤ، عمران نے اس کی جانب بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اس مشین کو بند ہوئے بھی چند لمحے ہوئے ہیں۔ وائٹ گریل مشین جتنا زیادہ ورک کرتی ہے اتنی ہی زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ وائٹ گریل مشین وائی فائی سسٹم پر کام کرتی ہے، جس کے لیے مشین میں حساس مگر چھوٹے چھوٹے ایریا لگے ہوتے ہیں۔ اس مشین کے گرم ہونے کی وجہ سے اس میں لگے ہوئے اینٹینا سسٹم کی پاور کم ہو جاتی ہے، لیکن ان ایریاز میں سے برق کی پاور بدستور خارج ہوتی رہتی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو وائی فائی سسٹم کو پک کرتا ہے۔ میں سسٹم کو آن کرتا ہوں، آپ کار آگے لے جائیں۔ یہاں موجود جس رہائش گاہ میں بھی وائی فائی سسٹم ہوگا اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا، جس سے اس بات کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ وائٹ گریل کس رہائش گاہ میں موجود ہے، ٹائیگر نے کہا۔ آج کل وائی فائی کا دور ہے، انٹرنیٹ اور موبائل سسٹم پر بھی وائی فائی سسٹم کام کر رہا ہے۔ یہ پوش علاقہ ہے، یہاں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں نیٹ اور وائی فائی سسٹم موجود نہ ہو۔ تمہارا کمپیوٹر یہاں موجود تمام رہائش گاہوں کے وائی فائی سسٹم کو چیک کر لے گا، تو تم کیسے اندازہ لگاؤ گے کہ وہ وائی فائی سسٹم کسی وائٹ گریل مشین کا ہے، کسی سیل فون کا یا کسی انٹرنیٹ کے کنیکشن کا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں باس، مجھے پتہ چل جائے گا کہ وائی فائی سسٹم کس نیٹ سسٹم پر کام کر رہا ہے یا کسی سیل فون پر۔ ان سسٹم کے لیے ایک اینٹینا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ وائٹ گریل سسٹم میں وائی فائی کے 11 ایریل استعمال کیے جاتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ 1000 میٹر کے دائرے میں گریڈیم کو مار کرتا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او گڈ شو، پھر تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ 11 وائی فائی ایریل کس رہائش گاہ میں موجود ہے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ پاس وائی فائی سسٹم کے ایریل آن ہو یا آف، ان کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ میں کمپیوٹر آن کرتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ 11 وائی فائی ایریل کس رہائش گاہ میں موجود ہیں، ٹائیگر نے کہا، اور وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر آن کر کے اس کے فولڈز میں جا کر وائی فائی ایریل سرچ کرنے والا سافٹ ویئر اوپن کرنے لگا۔ عمران نے اسے سافٹ ویئر آن کرتے دیکھ کر کار ایک بار پھر آگے بڑھانی شروع کر دی تھی۔ سافٹ ویئر آن ہو گیا ہے باس، یہاں واقعی بے شمار وائی فائی ایریل کام کر رہے ہیں، لیکن ہر طرف سے 1 یا 2 وائی فائی ایریل مارک ہو رہے ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ کار آگے بڑھاتے رہیں، جیسے ہی مجھے ایک جگہ 11 ایریل کا کوشچن ملے گا میں آپ کو بتا دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کار آگے بڑھاتا رہا، ٹائیگر کی نظریں کمپیوٹر اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اسے اسکرین پر 11 کا عدد اور کلوز وائی فائی ایریل کا کوشچن دکھائی دیا۔ ٹائیگر چونک کر دائیں طرف موجود ایک رہائش گاہ کی طرف دیکھا جو فرنشڈ کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کی دیواریں کافی بلند تھیں اور اس کا ایک بڑا سا گیٹ جو براؤن رنگ کا تھا۔ یہی رہائش گاہ ہے وہ باس جہاں سے مجھے آف وائی فائی ایریلز کے سگنلز مل رہے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران چونک کر براؤن گیٹ والی کوٹھی کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وائٹ گریل مشین اسی رہائش گاہ میں ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ اس پاس ہی میرا بنایا ہوا سافٹ ویئر ہے جو 101% صحیح معلومات دیتا ہے۔ اس کوٹھی میں 11 وائی فائی ایریل موجود ہیں جو ایک ہی ڈیوائس میں لگے ہوئے ہیں، اور وائٹ گریل کے علاوہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس میں ایک ساتھ 11 وائی فائی ایریل لگائے جا سکتے ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کار اس کوٹھی سے آگے لے گیا۔ آگے جا کر اس نے کار روکی، پھر اس نے کار کا انجن بند کر دیا۔ سڑک پر اسٹریٹ لیمپس روشن تھیں جس سے وہاں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آؤ، اس سے پہلے کہ اسرائیلی ایجنٹ ڈاکٹر مبشر ملک پر ظلم کے پہاڑ توڑیں، ہمیں کوٹھی میں داخل ہو کر ڈاکٹر مبشر ملک کو ان سے بچانا ہے، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا کر لیپ ٹاپ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا، پھر اس کا ڈھکن بند کر کے اسے سائڈ پر رکھ دیا، پھر وہ بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، پھر وہ دونوں بڑے اطمینان سے براؤن کوٹھی والے گیٹ کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے کوٹھی کی طرف بڑھتے ہوئے جیب سے ایک چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا تھا جو دیکھنے میں تو عام نظر کا چشمہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس چشمے کی مدد سے عمران دیواروں کے آر پار بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہ مخصوص بلیو نائٹ کیم تھا جس کی مدد سے دیوار کے آر پار بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ براؤن گیٹ والی کوٹھی کے پاس پہنچ کر عمران نے چشمے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اچانک چشمے کے لینس ہلکے نیلے رنگ کے ہو گئے۔ اب عمران گیٹ کی دوسری طرف آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ گیٹ پر کوئی نہیں ہے، تم یہی رکو، میں کوٹھی کی باقی دیواروں کے پار بھی جانگ کر آتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران گیٹ کے ساتھ موجود دیوار کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ دیوار کے پار دیکھتا ہوا کوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ ایک سائڈ پر اسے نیلے رنگ کی بند باڈی والی وین اور 2 جدید ماڈل کی کاریں کھڑی دکھائی دیں، جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ رہائش کا حال ہی نہیں ہے۔ عمران دیوار کے آخر تک گیا، پھر واپس آ گیا۔ گیٹ بند تھا اور دیواریں چونکہ اونچی تھی اس لیے اسے کوٹھی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوٹھی میں جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں گیٹ کے راستے سے ہی اندر جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں کوٹھی کے کب کا جائزہ لے لوں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوٹھی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ مل جائے، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، کیا ضرورت ہے، جب گھی سیدھی انگلیوں سے نکل سکتا ہے تو انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمران نے کہا۔ تو اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکال لیا۔
اس پسٹل کی نال قدرے لمبی مگر انتہائی باریک تھی۔ پسٹل پر ٹریگر کی جگہ دو بٹن لگے ہوئے تھے، ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک نیلے رنگ کا۔ عمران نے ایک بار پھر مخصوص چشمے سے گیٹ کے اندر جھانکا اور پھر اس نے پسٹل کا رخ گیٹ کے ذیلی دروازے کی طرف کیا اور سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ سرخ رنگ کے بٹن کے پریس ہوتے ہی پسٹل کی باریک نال سے سرخ رنگ کی لیزر لائٹ جیسی روشنی نکلی اور گیٹ کے ایک حصے پر پڑنے لگی۔ چونکہ وہ چشمے کی مدد سے اندر جا سکتا تھا، اسی لیے وہ لیزر لائٹ گیٹ کے اندر لگے ہوئے لاک پر ڈال رہا تھا۔ ریڈ لائٹ سے گیٹ کا لاک سرخ ہونا شروع ہو گیا اور اس سے سیاہ دھواں سا اٹھنے لگا تھا۔ چند ہی لمحوں میں لاک سرخ ہو کر پگھلنا شروع ہو گیا، پھر لاک اچانک پگھل کر نیچے گر گیا اور گیٹ کا ذیلی دروازہ لاک ہوتے ہی الگ ہو کر کھل گیا۔ آؤ، عمران نے کہا اور دروازہ دھکیل کر اسے کھولتا ہوا کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور عمران کے پیچھے کوٹھی میں آ گیا۔ عمران کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی، لیکن کوٹھی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گھر کے افراد تھک کر سو گئے ہوں۔ سامنے رہائشی حصہ تھا، وہاں مکمل اندھیرا تھا، صرف لان میں ایک بلب جل رہا تھا۔ عمران نے لیزر پسٹل جیب میں ڈال کر اس کی جگہ مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ وہ دونوں پنجوں کے بال دوڑ کر لان میں آئے اور پھر جھکے جھکے انداز میں رہائشی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جہاں چند ستون تھے۔ رہائشی حصے میں جانے کے لیے دروازہ بند تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد عمران اور ٹائیگر اس دروازے پر آ کر رک گئے۔ تم جا کر کوٹھی کے دوسرے حصوں کا جائزہ لو، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ اگر یہ ہماری مطلوبہ کوٹھی نہ ہوئی تو ہم یہاں سے خاموشی سے داخل ہوئے ہیں، اسی خاموشی سے باہر نکل جائیں گے، عمران نے ٹائیگر سے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور دوسری طرف جانے کے لیے ابھی مڑا ہی تھا کہ اچانک ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ نہ صرف ٹائیگر بلکہ عمران کے ہاتھ سے بھی مشین پسٹل نکلتا چلا گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس طرح مشین پسٹل نکلتے دیکھ کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے ان کی مشین پسٹلز پر سائلنسر لگی گن سے فائر کیے تھے۔ خبردار، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ اگلا نشانہ تم دونوں کے سر ہوں گے۔ برآمدے میں موجود ایک ستون کے پیچھے سے انتہائی گراہٹ بھری آواز سنائی دی اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس ستون کے پیچھے سے اسے ایک انسانی ہاتھ اور اس ہاتھ میں ایک ریوالور دکھائی دے رہا تھا جس پر باقاعدہ سائلنسر لگا ہوا تھا۔ عمران کو اس بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ جب وہ مخصوص چشمے کی مدد سے کوٹھی کے گیٹ اور دیواروں سے اندر جھانک رہا تھا تو اسے ریوالور بردار کیوں شخص دکھائی نہیں دیا تھا۔ جلدی کرو، ہاتھ اوپر اٹھاؤ ورنہ، ریوالور بردار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اٹھا لو بھائی، ہاتھ اوپر، اب اور کیا کیا جا سکتا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے ساتھ ٹائیگر کے ہاتھ بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔